بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجاز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں 707 نیوز۔ ناظرین، 2022 اپنے اختتام کو پہنچا اور نیا سال 2023 شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 2022 میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور 2023 میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہیں جو آگے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے 2022 کے حوالے سے۔ تو 2022 کے ابتدائی دنوں میں ہی عمران خان صاحب کے مطابق انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی جو حکومت ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے۔ اور سازش میں کون کون لوگ ملوث ہیں، عمران خان صاحب کے حالیہ بیانات سے پتہ چلا ہے کہ کون کون لوگ اس سازش میں ملوث تھے، یا میں یہ کہوں گا کہ ان کا الزام ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں ان کی اقتدار کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کی جو حقیقی آزادی ہے اس کو غصب کرنے کے لیے اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے۔ تو ایک دن ایسا آتا ہے 9 اور 10 اپریل کی جو درمیانی شب تھی، بہت سارے دانشوروں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس رات کون سی ایسی طاقت تھی، جبکہ پرائم منسٹر تو عمران خان تھے، لیکن اداروں نے کسی اور طاقت کا حکم ماننا شروع کر دیا تھا، اور ایسا کیا ہونے جا رہا تھا جس کا تمام طاقتوں کو ایڈوانس میں پتہ چل گیا تھا۔ یعنی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بالکل ہی بے اختیار کر دیا گیا تھا۔ ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی ایک تحریک چل رہی تھی اس میں، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ وزیر اعظم سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان تھے تو وہ کون تھا۔ ارشد شریف صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ سوال پوچھا ہے کہ وہ کون تھا، کہ وزیر اعظم تو عمران خان صاحب تھے لیکن کہنا کسی اور کا مانا جا رہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو عمران خان صاحب نے سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کی جو تحریک عدم اعتماد تھی، اس وقت کی اپوزیشن نے پیش کی، اور اپوزیشن نے کی تمام پارٹی نے مل کر اپنی ایک نئی حکومت قائم کر لی جو کہ تجربہ کار لوگوں کی حکومت تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے 2022 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے فوراً سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا، اور مہنگائی کے خلاف جو لوگ اس وقت تحریک چلا رہے تھے انہوں نے آ کے مہنگائی کو ختم کرنے کے بجائے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس وقت 80 یا 75 کے لگ بھگ وزیر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑی کابینہ مانی جاتی ہے یہ والی۔ ادھر سے شور مچایا جا رہا ہے کہ خزانوں میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وزراء کا بوجھ یہ قوم اٹھا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے کہ ہمارے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو موجودہ حکومت ہے اس کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ خزانہ خالی ملا، جبکہ عمران خان صاحب کی جس وقت کی حکومت گئی تھی اس وقت کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ 16 ارب ڈالر خزانے میں موجود تھے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ 16 ارب ڈالر کم ہوتے 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 5 ارب ڈالر پہ پہنچ آئے ہیں، جو کہ ہماری اپنی رقم بھی نہیں ہے، ہمارے دوست ممالک کی دی ہوئی رقم ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب کھڑا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے 2022 کے جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کی کامیابی کے بعد عمران خان صاحب نے سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو چلتی ہوئی حکومت تھی اس کو ایک ریجیم چینج کے نتیجے میں تبدیل کیا گیا، اور اس میں پاکستانی عوام کی جو امنگیں تھیں ان کے اوپر پانی پھیر دیا گیا۔ عمران خان صاحب 25 مئی کو ایک جلوس اور ایک قافلہ لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے، تو اس سے کافی دن پہلے شہباز شریف کو جو شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز تھے انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔
تو اس حکومت نے انتہائی صفاقانہ رویہ اختیار کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور اس رویے کے نتیجے میں بہت سارے معصوم بچے اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں تکلیف دی گئی اور ان کے اوپر آنسو گیس شیلنگ کی گئی۔ بوڑھی بڑی اور بوڑھوں کو بھی اس آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑا، اور انتہائی درندگی کا مظاہرہ اس وقت کی حکومت یا اس وقت کی انتظامیہ کی طرف سے دیکھنے میں آیا۔ اور رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں پہنچ گئے تو عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں پہنچ کر دکھایا۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی دانشوری کام آ گئی۔ اس وقت چونکہ پولیس یا ادارے اور پاکستان کی عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے وہ جو دھرنا تھا اسلام آباد والا اسے مؤخر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پولیس بھی ہماری اپنی ہے اور یہ لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں، اگر دونوں طرف سے کسی کو بھی نقصان پہنچا کسی قسم کی بھوک بھیڑ کے نتیجے میں تو نقصان ہمارا قومی ہی ہوگا۔ عمران خان صاحب نے اس کو ختم کر دیا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ڈیل ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی بھی اور سے، لیکن عمران خان صاحب نے وقت کے ساتھ ساتھ آگے یہ ثابت کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کی کسی کے ساتھ کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب ایک بار پھر ایک قافلہ لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھنے لگے۔ جب یہ قافلہ لاہور سے نکلا تو ایک بہت ہی بڑی تعداد میں قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں گجر خان کے مقام پر عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو 4 گولیاں ان کی ٹانگوں کے اوپر لگی اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 لوگوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، جبکہ اس وقت وہاں جو جگہ تھی اس سے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا جس نے ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر فائر کیا تھا۔ اب لوگوں کا یہ سوال تھا، بہت سارے صحافیوں کا یہ سوال تھا کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر جو فائرنگ کی گئی اس کے بدلے میں 4 گولیاں تو صرف عمران خان صاحب کو لگی، 13 دیگر لوگ زخمی ہو گئے، تو ایسی کون سی گن تھی یا ایسا کون سا پسٹل تھا اس فائرر کے پاس کہ اس سے 15 16 یا 18 گولیاں نکل کر لوگوں کو الگ الگ سے لگیں اور ایک بھی گولی ضائع نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک رہ گیا ہے پاکستان کی اس تاریخ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریجیم چینج کے نتیجے میں حکومت بنی تھی پاکستان کے اندر، اس حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم عوام کو مہنگائی کی دلدل سے نکالیں گے، جبکہ صورتحال اب یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کے قومی خزانے میں 5 ارب ڈالر باقی ہیں جو کہ پاکستان کے نہیں ہیں، دیگر دوست ممالک کے جس طرح چائنا، سعودی عرب یا دبئی وغیرہ کے ان لوگوں کے وہ پیسے ہمارے بینک میں موجود ہیں جنہیں ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ اور مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ ایک دیہڑی دار اگر 1000 روپے کی دیہڑی لگا کر آتا ہے تو اس کے گھر کے اخراجات 2000 کو پہنچ چکے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک دیہڑی دار اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا انہیں تعلیم اور اچھی صحت کی طرف انہیں سہولیات فراہم کرے، تو اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل حالات ہو گئے ہیں پاکستان کی عوام میں۔ غریب تو غریب، اس وقت امیر بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس پاکستان کے ساتھ تجربہ کیا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے یہ بڑے ریلیف کے پیکیجز دے گی عوام کو اور یہ بڑی ہی تجربہ کار حکومت ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا ان 8 مہینوں کے اندر کہ سب سے نااہل، نالائق اور نکمی حکومت یہ ہے جس کو صرف اپنے وزراء بنانے کا شوق ہے، اپنے کمیشن بنانے کا شوق ہے اور دوسرے ممالک کے دوروں کا شوق ہے۔ اگر میں بات کروں وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی جو کہ وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، تو اب تک 2 ارب روپیہ ان کے بیرون ممالک دوروں پہ لگ رہا ہے اور اس کا حاصل حصول کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو یہ مہنگائی کا ایک سلسلہ ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، جبکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ سارے کا سارا مہنگائی کا ملبہ جو ہے پچھلی حکومت کے اوپر ڈال رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہماری حکومت اتنی بیکار تھی اور ہم نے پاکستان کو دلدل میں ڈبویا اور آپ کو ایک ایسا پاکستان ملا
جو کہ معاشی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکا تھا، تو میں نے تو اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تھی، میں تو الیکشن کی طرف جا رہا تھا، تو آپ نے الیکشن کے آگے روڑے اٹکائے اور یہ حکومت زبردستی لے کر بیٹھ گئے۔ جب یہ حکومت آپ نے زبردستی لی تو آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، بلکہ مہنگائی کو آپ نے ڈبل اور اس کے بعد ٹرپل کر دیا۔ تو ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ حکومت لے لی؟ کیا آپ کو بیرونی آقاؤں کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ حکومت آپ نے سنبھالنی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو اس وقت برابری کی ڈیمانڈ کر رہے تھے امریکہ سے اور دیگر سٹیک ہولڈر جو ممالک ہیں ورلڈ کے، ان سے کہ ہم جب بھی آپ سے بات کریں گے، جب بھی آپ سے ملیں گے تو غلام بن کر نہیں ملیں گے، آپ کے برابر کے ساتھی اور دوست بن کر ملیں گے۔ امریکہ بادشاہ بہادر کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کے نتیجے میں ریجیم چینج آپریشن کیا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ NRO 2 شروع ہوا۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو NRO 2 شروع ہو گیا۔ NRO 2 کی ابتدائی شکل میں سب سے پہلے نیب کے قوانین میں ترامیم کی گئی۔ ان ترامیم کے نتیجے میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کے اوپر کیسز تھے، میں بڑے ڈاکوں کا لفظ استعمال کروں گا، کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کے اوپر کیسز تھے ان کیسز کو ختم کرنا پڑا نیب کو، کیونکہ قوانین میں تبدیلی کر دی گئی تھی۔ اس وقت کے نئے قانون کے مطابق کوئی بھی انسان پاکستانی 50 کروڑ تک کی کرپشن کر سکتا ہے، اور اگر وہ 50 کروڑ یا اس سے کم کی کرپشن کرتا ہے تو اسے نیب نہیں پوچھ سکتی۔ اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی کیسز کے ریفرنسز جو نیب نے دائر کروائے ہوئے تھے عدالتوں میں، وہ سارے ریفرنسز نئے قانون کے مطابق عدالتوں نے واپس نیب کو بھیج دیے، اور نیب عدالتوں نے جو بڑے بڑے مگرمچھ تھے ان کو ریلیف دینا شروع کر دیا۔ اس میں سب سے زیادہ فائدہ شہباز شریف کو، آصف علی زرداری اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، مریم نواز شریف اور دیگر بڑے بڑے لوگوں کو، جس میں راجہ پرویز اشرف بھی ہیں، قومی اسمبلی کے جو سپیکر اور سابق وزیر اعظم تھے، یوسف رضا گیلانی، ان جیسے لوگوں کو اس میں بہت زیادہ ریلیف حاصل ہوا۔ تو میرے خیال میں جو NRO 2 کی ابتدائی شکل تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ اب NRO 2 کی اگلا فیز شروع ہو گیا۔ اس کے مطابق نواز شریف کو وطن واپس لانا تھا۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف 2022 میں بھی وطن واپس نہیں آئے اور نہ ہی 2023 میں وطن واپس آنے والے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 2022 میں واپس آنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی جو حکومت قائم کی گئی 2022 میں، وہ ان کے لیے کچھ ایسا ماحول پیدا نہیں کر سکی کہ نواز شریف کو تمام کیسز میں ریلیف ملتا، انہیں عدالتوں سے آزادی حاصل ہوتی، جیل سے وہ باہر آتے، ان کی سزا معاف ہوتی اور وہ حکمرانی کا ایک نیا دور شروع کرتے۔ تو اس طرح کی خاص قسم کا فائدہ نواز شریف کو تو نہیں ہوا، لیکن 2023 میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو ایک خاص قسم کا جو فائدہ ہے وہ مل سکتا ہے موجودہ حکومت یا جو نئے قوانین بن رہے ہیں ان کی صورت میں۔ لیکن نواز شریف صاحب کو یہ واضح طور پہ سمجھ لگ چکی ہے کہ اس وقت ان کی دال نہیں گلنے والی، کیونکہ ایک عوامی دباؤ ہوتا ہے، عوامی دباؤ کے آگے کسی قسم کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے بڑی طاقت کا جو منبع ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں نواز شریف صاحب کو واضح طور پہ یہ علم ہے اس بات کا کہ ان کی پارٹی کی دال نہیں گلنے والی۔ اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی برا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ 2023 جو ہے الیکشن کا سال بھی ہے۔ اگر اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی آئینی مدت پوری کرتی ہیں یا آئینی مدت پوری نہیں کرتی، اس صورت میں الیکشن 2023 میں ہی ہونے ہیں، تو نواز شریف صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے، جبکہ انہیں پاکستان واپس آنا چاہیے اور آ کر اپنی پارٹی کو
जेल के अंदर रहते हुए या जेल से बाहर रिलीफ हासिल करके जेल से बाहर आने के बाद अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए, और जो अपना वोटर है या जो वोट बैंक है उससे दोबारा बरोकार लाकर अपनी पार्टी को मजीद ताकतवर बनाना चाहिए। लेकिन फिलहाल 2023 में ऐसा कुछ भी होता महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद 2022 में इमरान खान साहब को एक ऑफर की गई काफ लीग की तरफ से कि आपके पास चूंकि नशिस्तें कम हैं और हमारे पास नशिस्तें 10 हैं, अगर आपकी 170, 180 और 10 हमारी नशिस्तें मिलाएं तो हम मिलकर वजीर आला बना सकते हैं। तो एक पेशकश थी काफ लीग की जानिब से कि परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बना देते हैं और जो आप कहेंगे आपके अहकामात के मुताबिक परवेज इलाही साहब काम करेंगे। तो बदले में फिर एक इलेक्शन हुआ था जिसके ऊपर 20 सीटों के ऊपर इंतखाबात हुआ, उनमें से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पंजाब की जीत ली। चूंकि ये 20 हुक्मरान वो थे, ये 20 अरकान तहरीक इंसाफ के वो थे जिन्होंने परवेज इलाही के खिलाफ हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया था और अदालत ने इन्हें डिसीट कर दिया था। अब ये जो अरकान थे इन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा, कुछ नून लीग की सपोर्ट से, पीटीआई पीपल्स पार्टी और आजाद अरकान ने मिलकर, तो उनमें से 15 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। तो इससे वाज़ेह फर्क पता चल गया कि 13 जमाती जो इत्तेहाद है उसको एक अकेली पीटीआई ने बड़े बुरे अंदाज में पीट डाला इलेक्शंस के अंदर। तो जब एक बार फिर हुकूमत बनने लगी पंजाब के अंदर, हमजा शहबाज की हुकूमत को अदालत ने नए इंतखाबात तक कायम कर दिया, लेकिन वो आर्जी तौर पर वजीर आला बने रहे। जैसे ही नए इंतखाबात हुए उसके बाद एक बार फिर वजीर आला का इंतखाब होना था, तो उस सूरत में इमरान खान साहब ने काफ लीग के परवेज इलाही के ऊपर एतमाद करते हुए परवेज इलाही को वजीर आला नामजद कर दिया। और जो इलेक्शन जब हुआ तो उस वक्त जो असेंबली के डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से एक खत लिखा गया था कि हमारे ये जो बंदे हैं, ये जो हमारी 10 लोग हैं, मैं एक सदर पार्टी का सदर ऑर्डर करता हूं कि ये जो 10 लोग हैं ये वोट करेंगे हमजा शहबाज को और ये परवेज इलाही को वोट नहीं कर सकते। उनके खत के मुताबिक परवेज इलाही अपने आप को खुद भी वोट नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये अदालत ने तय करना होता है कि ये केस बाद में अदालत में चला गया, तो अदालत ने ये तय किया, ये फैसला सुनाया कि जो पार्टी का हेड है वो पार्टी का जो हेड होगा, पार्लिमानी पार्टी का हेड जो होगा वो अहकामात जारी करेगा अपने बाकी लोगों को कि आपने किसको वोट करना है। तो वो राजा परवेज अशरफ थे काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के हेड। तो राजा परवेज अशरफ ने चूंकि परवेज इलाही को वोट करना था तो इसलिए परवेज इलाही ने वजीर आला का हलफ उठा लिया और हमजा शहबाज को रिजाइन करना पड़ा वज़ारत आला से। अच्छा, इसके बाद इमरान खान साहब ने 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, जो कि बाद में 8 सीटें हो गई थी, क्योंकि 9वीं सीट पे मखदूम जावेद जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनकी बेटी इलेक्शन लड़ रही थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो 9 नशिस्तें तो 11 खाली हुई थी, जिनमें से 2 नशिस्तें मखसूस नशिस्तें थी खवातीन की, तो 9 नशिस्तों पे इलेक्शन होना करार पाया। अच्छा, ये वो नशिस्तें थी जिनका जो स्पीकर असेंबली ने इस्तीफा मंजूर किया और उनका ये कहना था कि इन लोगों ने ट्विटर के ऊपर चूंकि अपना मैसेज छोड़ा था कि हमने रिजाइन किया कौमी असेंबली से, तो इस बेस पे उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। जबकि अंदर की बात ये थी कि इन हलकों से, इन जो 9 हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इंतहाई 1000, 1500, 2000 के मार्जिन से जीती थी। अब पीडीएम जो कि इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, इन्होंने सोचा कि अगर इन 9 नशिस्तों से इस्तीफे मंजूर करके यहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवा दिए जाएं, तो चूंकि हम 13 इत्तेहादी जमातें हैं तो हम यहाँ से तहरीक इंसाफ को बहुत बुरे अंदाज में शिकस्त देंगे। वहां पे इमरान खान साहब की दानश्वरी काम आई और इमरान खान साहब ने तमाम नशिस्तों पे खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। अब 9 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहा था
جن میں سے 8 نشستوں کے اوپر عمران خان صاحب خود کھڑے تھے اور 9ویں نشست کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کھڑی تھی۔ 7 نشستوں کے اوپر عمران خان صاحب نے کامیابی حاصل کی اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنا کہ کسی پولیٹیشن نے 7 نشستوں کے اوپر پوری دنیا میں پہلی بار اتنی بڑی کامیابی اپنے نام کی تھی۔ اچھا، اب 7 میں سے جو 8ویں ایک نشست عمران خان صاحب ہارے تھے وہ کراچی والی نشست تھی، اور اس میں ایک بہت بڑی دھاندلی شکوہ کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک حلقہ جو کہ ہارنے والے حلقے کے ساتھ ہے، اس سے ڈبل سے ٹربل مارجن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کامیابی حاصل کر رہی ہے، جبکہ اسی کے ساتھ کا جو حلقہ ہے وہاں پہ آیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا گراف اتنا نیچے گر گیا کہ وہ 20,000 کے مارجن سے وہ الیکشن ہار رہی ہے، جبکہ اس سیٹ کے اوپر بھی عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھا الیکشن کمیشن کے اوپر اس نشست کے لیے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی کی جو ہار تھی وہ ایک نیچرل بات تھی، وہ اس لیے کہ وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کھڑے ہوئے تھے، اور چونکہ گیلانیوں کا ملتان کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ عوام کے ساتھ ملنا جلنا عام رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا گراف ہائی تھا اور وہ یہ الیکشن جیت گئے۔ تو بہت بڑی بری شکست ہوئی یہاں پہ پی ڈی ایم اتحاد کو۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب چند ہفتوں کے لیے، جو کہ اب بھی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئے لیکن انہوں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا، تو کچھ ہفتوں کے لیے عمران خان صاحب بیڈ ریسٹ میں ہو گئے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نہ ختم کیا نہ کم کیا، اسی تسلسل کے ساتھ وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے، اور بہت دفعہ انہوں نے قوم سے خطاب کیا، بڑے بڑے جلسوں سے عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا۔ تو ایک سیاسی جو گراف تھا پی ٹی آئی کا وہ ہائی رہا، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اتنی بڑی پوزیشن میں ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف 3/4 سے یہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں، 2/3 نہیں 3/4 سے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں۔ اب اپوزیشن کو جو موجودہ حکومت ہے اس کو پتہ ہے کہ ہماری شکست ہی شکست ہے، تو وہ اب اپنے اقتدار کے مزید کچھ دن لوٹنے کے لیے حکومت جو ملکی معیشت ہے اس کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کسی بھی وقت پاکستان کے ڈیفالٹ کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اب بہت سارے ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اب صرف اعلان کرنا باقی رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو لڑوانے کی کوشش کی گئی، اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی ہم تو فوج کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب فوج کے خلاف ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ یہ فوج ہماری ہے اور ہم میں صحیح ہے، اور جب تک یہ فوج قائم ہے پاکستان قائم ہے، اور جب تک فوج ہے پاکستان کے طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہی کا عمران خان صاحب کا بیان لے لیجئے، انہوں نے آج بھی اس بیان میں فوج کی تعریف کیا، فوج کے کردار کو سرائے پاکستان کی ملکی سالمیت کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بیان تھا آج عمران خان صاحب کی طرف سے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ملکی سالمیت کی ضمانت ہے۔ اس کے ساتھ ہم جب آتے ہیں 2023 میں، تو 2023 میں اب ہوتا کچھ یوں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بالکل ڈیفالٹ کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف 2 وائٹ شیٹس پیش کرنے جا رہی ہے، ایک 3 جنوری کو اور ایک 5 جنوری کو ملکی معیشت کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے حکومت کے لیے۔ اچھا، 2022 میں بھی اور 2023 میں بھی ابھی دیکھنے کو مل جائے گا کہ وہ صحافی جو مائک لے کر گلی گلی اور بازار گھومتے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے وقت میں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ معیشت کے بات ہی نہیں کرتے، جیسا کہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ تو
تو میرے خیال میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور حکومت بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے. اور بہت سارے دانشوروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو تو عوام کی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے. حکومت کا کام ہے صرف یہ کہ جو اپوزیشن ہے یا میں کہوں گا جو سابقہ حکومت ہے اس کے اوپر الزام لگانے کے علاوہ اور اپنے اقتدار کے مزے لوٹنے کے علاوہ حکومت بالکل نکمی ہے. اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا کہ غریب عوام کو اس میں تھوڑا سا ریلیف دے دیا جائے اور ایسی معاشی پالیسیز بنائی جائیں جس سے ایک غریب طبقہ جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے اور ایک عرصے تک اس کے پسنے کی امیدیں بڑھ گئی ہیں. اب جو 2023 کا سال ہے یہ الیکشن کا سال قرار دیا جا رہا ہے اور اس میں الیکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جو موجودہ حکومت ہے وہ تو چاہتی ہے کسی طرح انہیں ریلیف مل جائے اور اگلے سال تک کے لیے الیکشن ٹال جائے, 2024 میں الیکشن ہو. اگر 2024 میں بھی الیکشن ہو تو میرے خیال میں اس وقت کی حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ کس لارے پہ ووٹ مانگیں گے. تو عمران خان صاحب جس طرح کہتے ہیں اور عوامی امنگ بھی ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں, جو بھی پارٹی یہ الیکشن جیتے وہ اپنی حکومت بنا لے. اگر اسی پی ڈی ایم کو ووٹ زیادہ ملتا ہے تو پی ڈی ایم حکومت بنا لے, اگر پی ٹی آئی کو ووٹ زیادہ ملتا ہے تو پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کہنا ہے مجھے اگر حکومت ملی تو میں بیساکھیوں والی کمزور حکومت کبھی نہیں لوں گا, میں حکومت لوں گا اگر مجھے طاقتور حکومت ملی. کیونکہ ان کے ساتھ پہلے ہی 2022 میں ایک ایسا ہاتھ ہو چکا ہے کہ ان کی چلتی پھرتی حکومت کو اور ترقی کرتے ہوئے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور بہت ہی ناقص قسم کا تجربہ کیا ہے سہولت کاروں نے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی عوام کے ساتھ. اب الیکشن ہی واحد حل ہے. اگر 2023 میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف اتنا ہائی ہے کہ یہ الیکشن جیت جائے گی. بیکاز اس وقت عوام کو اگر امید ہے تو وہ واحد امید کی کرن ہے عمران خان. تو امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی آنے والے الیکشن میں کامیاب جماعت قرار پائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.